اپنے تمام منصوبے منسوخ کر دیں کیونکہ سعودی عرب دنیا پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کچھ ایسا منصوبہ تیار کر رہے ہیں کہ یہ انہیں دنیا کا شکتی شالی انسان بنا دے گا۔ سلمان ایک سائنسی شہر بنانے جا رہا ہے جس کا نام ہے نیو، جو یونانی لفظ نیوم سے آیا ہے۔ نیوم جس کا مطلب ہے نیا، اور عربی میں اس لفظ کا مطلب ہے مستقبل۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم سعودی عرب کے لیے ایک نیا مستقبل بنانے جا رہے ہیں، ایک حقیقی زندگی میٹاورس جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ اور جب آپ یہ منصوبہ دیکھیں گے، آپ کے لیے حیران ہونے یا خوف زدہ ہونے کا موسم نہیں، بلکہ آپ نیوم کو جانیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو سائنس کی اس عمارت سے متعارف کرواتا ہوں جس نے انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عرب کا مقصد ایک شہر کے اندر ایک اور شہر بنانا ہے جسے لائن کہتے ہیں۔ یہ 105 میل کا شہر ہوگا جو صحرائے عرب سے گزرے گا۔ اگر ولی عہد نے اسے بنا دیا تو یہ دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی عمارت ہوگی۔ یہ 2000 کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے مساوی ہوگی جو 2 لائنوں میں تقریباً 170 کلومیٹر تک جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سلمان ایک ہائی بلڈنگ بنا رہا ہے جو غزہ کے اہرام سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ ٹھیک ہے، واضح سوال پوچھتے ہیں، ان 9 ملین نواسیوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا۔ کچھ لیک ہونے والی دستاویز سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ اس سمے میں روبوٹک نوکر ہوں گے اور مصنوعی چاند، ڈائناسور، روبوٹکس اور اڑنے والی لائن کے جیسی فلم سے نکلی 5th ایلیمنٹ والی ٹیکسیاں ہوں گی۔ جنتا کا علم کیا ہے کہ حقیقی دنیا سے ڈیجیٹل دنیا تک ایک پورٹل بنائے گا۔ اسکولوں میں ہولوگرافک ادھیاپک ہوں گے اور سفر انتہائی مؤثر ہوگا۔ ہر چیز جس کی ایک شخص کو ضرورت ہوگی وہ 5 منٹ کی واک پر ہوگی، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ 20 منٹ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ شونیہ کاربن کے اخراج کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں اس منصوبے کی تعمیر میں کم از کم 80 سال لگیں گے۔ مثال کے طور پر 3 گارجس ڈیم کی تعمیر میں 17 سال لگیں گے، اور یہ 40,000 کارکنوں کی ٹیم تھی، لیکن سعودی عرب کا اصرار ہے کہ وہ اسے 2030 میں مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے تو اس ڈرون فوٹیج کو دیکھیں، یہ اب کوئی سائنسی فلم نہیں ہے۔ سعودی عرب نے پروجیکٹ کا 20% حصہ مکمل کر لیا ہے۔ وہ اسے حقیقت میں بدلنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں، لیکن میں نے جب اپنی تحقیق شروع کی تو میں نے نیوم کو جانا۔ میری بات سنیں، جب میں نے پہلی بار پروجیکٹ کے حقیقی پیمانے کو بہت کم سمجھا، اور جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر ولی عہد نے اسے بنا دیا تو وہ دنیا کے شکتی شالی آدمی بن جائیں گے۔ کیا میں مزید گہرائی میں جا سکتا ہوں؟ جس طرح پیرس آئیفل ٹاور کی میزبانی کرتا ہے، لندن بگ بین کی میزبانی کرتا ہے، اور نیو یارک مجسمہ آزادی کی میزبانی کرتا ہے، سعودی عرب اپنا ایک آئیکانک، اپنی قومی علامت چاہتا ہے جو لاکھوں پریاتکوں کو اپنی راجدھانی ریاض کی طرف آکرشت کرے۔ اور یہاں پرستاوت آئیکن ہے جسے مکعب کہا جاتا ہے یا ST کیوب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 400 میٹر اونچا اور 400 میٹر چوڑا ہوگا۔ اس میں امپائر اسٹیٹ کی 20 عمارتیں شامل ہوں گی اور چھت کی چوٹی متاثر کن ہوگی۔ عمارت کے بالکل اوپر ایک وشال جھیل ہوگی جس میں اربوں لیٹر پانی جمع ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جو بھی کیوب میں داخل ہوگا اسے ایک مختلف دنیا VR میں منتقل کر دیا جائے گا جہاں آپ سمندر کی تہہ میں جانا چاہتے ہیں، یا کیوبز شکتی شالی آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ کا تصور جانا چاہے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سعودی عرب کا اگلا پروجیکٹ بھی پچھلے پروجیکٹ ٹریجینا کی طرح شاندار ہے؟ اگر آپ وقت پہ واپس آ جائیں، اپنے دادا دادی سے کہیں کہ سعودی عرب کے میٹھے میں سرمائی کھیلوں کا ایک ٹورنامنٹ ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو پاگل کہیں گے، اور میں بھی، جب تک میں نے یہ نہیں دیکھا۔ 2022 میں سعودی عرب نے 2029 کے سرمائی کھیلوں کے چنیدہ میزبان کی میزبانی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور ان
کا دعویٰ ہے کہ وہ اس بنجر صحرا کو ایک پراسائش اسکی ریزورٹ میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ 100% مصنوعی برف استعمال کر رہے ہوں گے۔ واضح وجوہات کی بنا پر وہ ایک برفانی گاؤں بنائیں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ داؤ بہت زیادہ ہے اور ڈیڈ لائن غیر گفت و شنید ہے، اس لیے سعودی عرب کو اس یوجنا کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے اس یوجنا کے پیچھے $500 بلین لگانے ہوں گے۔ اور پھر سوچئے کہ یہ ولی عہد کو کتنی شہرت دے گا اگر اس کی یوجنا کامیاب ہو جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا مجھے اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب نے پروجیکٹ نیوم کے ڈیزائن میں مخصوص علامتوں ٹریجینا، کیوب اور لائن کا انتخاب کیوں کیا، اور جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا وہ لگژری جزیرہ سنڈیلا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ متحرک تخیل ہیں، لیکن یہ مجھے ایک وشال سمندری مخلوق کی طرح لگتا ہے، جیسے تیز دانتوں والا لیویاتھن، اور یہاں تک کہ اس کی ناک سے ایک ڈوری نکل رہی ہے۔ اور ایک اور یوجنا ہے جس میں شہزادہ سلمان اپنی دولت عطیہ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یقینی طور پر سمندری مخلوق کے نام پر رکھا گیا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی یاٹ اور دنیا کا سب سے پہلا تیرتا ہوا شہر بننے جا رہا ہے، جس میں $8 ارب کے اس کچھوے میں 60,000 افراد رہائش پذیر ہوں گے۔ اور آپ میں سے کچھ لوگ دوسرے پروجیکٹ سے بھی واقف ہوں گے جسے آکسیگن کہا جاتا ہے، جس کا سراغ نام میں ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ کیا شکل ہے، اور یہ ایک صنعتی تیرتے شہر کے لیے سعودی عرب کی یوجنا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ تمام پروجیکٹس میں نیوم کی کوئی چھپی داستان ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ایک ساتھ بنی ہے اور ہمیں ابھی تک اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک زبردست اختراع ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہولوگرافک ڈرونا پروجیکٹ پر تنقید کا اپنا حصہ لیا ہے؟ نیوم ایک خواب ہے۔ ویسے سعودی عرب کا فوری سوال یہ ہے کہ تمام یوجناؤں کو مکمل کرنے کے لیے سعودی عرب کو اتنی رقم کہاں سے ملے گی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ان تمام پروجیکٹس کی لاگت کو یکجا کریں گے تو اس کی لاگت $1 ٹریلین ہوگی؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سلمان کی یوجنا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو تیل کی تجارت سے ہٹا کر سیاحت اور ٹیکنالوجی تک مختلف بنا کر اپنے ملک کو ایک امیر سپر پاور کے نقشے پر لائے۔ لیکن کیا سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈز کافی سرمایہ کاروں کو اپنے پروجیکٹس کی فنڈنگ کے لیے اکٹھا کریں گے؟ ایک اور متنازع سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا سعودی سرکار اپنے مہاتوا کانشی یوجنا کو بر وقت مکمل کر پائے گی؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان میں سے کچھ عمارتوں کو کم از کم 80 سال لگنے کی پیشے گوئی کی گئی ہے، اور ابھی تک ان تمام منصوبوں کے لیے سعودی حکومت نے اپنے لیے کیا ڈیڈ لائن مقرر کی ہے؟ 2030۔ ان سرمائی کھیلوں کا ٹریجینا کی ٹیگ لائن 2030 ہے۔ نیوم کیونکہ منصوبہ ہے جو 2026 کے اوائل میں شروع ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سعودی سرکار اپنے منصوبوں کو وقت پر مکمل کرنے میں ناکام رہی ہو۔ 2013 میں اس نے دنیا کے سب سے بڑے ٹاور پر کام شروع کیا جسے کنگڈم ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا دلچسپ نام ہے۔ اسے 2018 میں مکمل ہونا تھا، لیکن غیر متوقع حالات کی وجہ سے روک دیا گیا۔ اس نے بل گیٹس جیسے بڑے سرمایہ کاروں کی توجہ بھی حاصل کی، لیکن اب میرے دوست اس ٹاور کا مستقبل بہت غیر یقینی ہے، لیکن ذاتی طور پر اپنے مقاصد حاصل کر لیں۔ نیوم مجھے یقین ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی اور سعودی عرب کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ ساری یوجنائیں اور عمارتیں اتنے کم وقت میں مکمل کر لی۔ لیکن میں اصل میں سلمان کے پروجیکٹس کو بہت فکر مند محسوس کرتا ہوں۔ نیوم پروجیکٹ کا حصہ سعودی عرب سے مصر تک ایک کراس وے بنانا ہے، جو اسرائیل کو نظر انداز کرتے ہوئے بر اعظم افریقہ کو مشرق وسطیٰ سے جوڑے گا۔
سطح پر یہ ایک انقلابی خیال کی طرح لگتا ہے، لیکن بائبل نے اس طرح کے منظر کی پیشن گوئی کی ہے جہاں تمام اقوام متحدہ ہو جائیں گی اور خدا کے لوگوں کو اسرائیل سے نکالنے کی کوشش کریں گی۔ ایک بار پھر شاید میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں یا مفروضوں پر نظر آ رہا ہوں، لیکن یہ کراس وے ممکنہ طور پر غلط شخص کے ہاتھ میں ایک خوفناک آلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے، اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں مستقبل میں ایک بادشاہی وجود میں آنے والی ہے اور وہ ماضی کی دیگر تمام سلطنتوں کو ہڑپ کر لے گی، اور اس بادشاہی پر ایک آدمی کی حکومت ہوگی اور وہ قوموں کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کر لے گا، اور وہ اسرائیل کے دلوں پر بھی قبضہ کر لے گا جب تک کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان پر حملہ نہ کر دے۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ ہم ابھی تک نہیں جانتے ہیں یہ شخص کون ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ اس ویڈیو میں میری قیاس آرائیاں دیکھ چکے ہوں گے، لیکن آخرکار ہم نہیں جانتے۔ ایک چیز جس کے بارے میں مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں ہم سب سے ایک نئے مستقبل کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑا خاتمہ ہوگا جہاں اس دنیا کے رونقوں اور قوانین کے سحر میں گرفتار مرد اور عورتیں خدا کے خلاف اسی طرح متحد ہوں گے جیسے لوگوں نے بابل کے مینار کی تعمیر کے وقت کیا تھا۔ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ہر کوئی طاقت کا خواہاں ہے، اور ہر قوم مستقبل میں ایک عظیم طاقت کے طور پر رکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے کنگڈم ٹاور کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی سلطنت بنانا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یشوع مسیح کی بادشاہت کی تعمیر کی پرواہ کرتے ہیں۔ بابل کے مینار کی تعمیر کا یہی مقصد ہے۔ بائبل کہتی ہے، پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ لوگ کچھ ناقابل فراموش بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے پیچھے میراث چھوڑنا چاہتے ہیں، اور آج کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زمین پر سورگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا یہ دنیا وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ پگھل جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور خاک ہو جائے گا۔ وہ تمام بڑی عمارتیں ایک دن خاک میں مل جائیں گی۔ اس دنیا میں سرمایہ کاری کی گئی ہر چیز ایک دن غائب ہو جائے گی۔ بابل کے مینار کے بنانے والوں نے اسے مشکل طریقے سے سیکھا، وہ بھی کچھ شاندار تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس ایک رہنما تھا جو اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے رہنمائی کرتا تھا۔ اس شخص کا نام نمرود تھا، اور اس کا مقصد خدا کے لوگوں کو اس سے دور کرنا تھا۔ در حقیقت بابل کے مینار کے لفظ کا لفظی مطلب ہے خدا کا دروازہ یا خدا کے دروازے۔ وہ جو تعمیر کرتے ہیں وہ زیگورات قسم کی عمارت تھی جس پر سیڑھیاں ہیں، اس لیے ان کا مقصد یہ تھا وہ خدا کے معزول کرنے کی خواہش کے ساتھ آسمان تک پورے راستے پر چڑھ جائیں۔ یہ خدا کے خلاف ایک متکبر بغاوت تھی، اور بالکل اسی طرح جدید لوگ ان چیزوں پر متحد ہو جاتے ہیں جو خدا اور اس کے قوانین کے خلاف ہیں۔ چنانچہ بابل کے لوگوں نے خدا کے خلاف اپنی نفرت کا اعلان کیا، ایک متحدہ قوم بنا کر جو ایک زبان بولتی ہو اور پوری دنیا میں بکھرنے سے انکار کرتی ہو، جیسا کہ رب نے انہیں کرنے کو کہا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خدا نیچے آتے ہیں اور ان کی بولی بگاڑ دیتے ہیں۔ اس نے ان کے لیے مشکل کر دیا کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے زیگورات کا نرمان روک دیا جہاں انہیں چھوڑا تھا۔ خدا کا مذاق نہیں اڑا اور لوگوں نے پرواز کر کے اپنی بستیاں بنا لی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ووادت اور آباد دنیا میں بہت سے فرق قسم کے لوگ ثقافتوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر آپ میں سے کچھ کہتے ہوں گے کہ میل جول میں کیا حرج ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ خداوند خدا کو میل جول کیوں نہیں پسند؟ اس ورلڈ آرڈر کے نیتا کا بھی یہی کہنا ہوگا، وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور دنیا میں امن کر دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں ملاپ لائے گا جن سے خدا کو نفرت ہے۔
لیکن سب سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ خدا بھی ملاپ چاہتا ہے، لیکن اسے دھارمک ملاپ ہونا چاہیے، اور مانے یا نہ مانے خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم ایک ہی بولی بولے، اور وہ کروس کی بولی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ان باتوں کی طرف جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ ایک وہ ہے جو ہر پرش، ہر مہیلا، ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر سنسکرتی کو کسی نظریے یا کسی گناہ سے نہیں بلکہ قربانی اور پیار کے ذریعے ملاتا ہے، مگر نیوم پر زیادہ بات کیے بغیر۔ اس کی ایک دویدھا یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ امیر ہیں اور جن کی پہلے ہی عالی شان زندگی ہے، لیکن سندیش یہ ہے کہ یشو امیر اور غریب دونوں کے لیے آیا تھا، اور وہ ان سب کو فائدہ دے گا جو اس کے پاس آتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اپنی بڑی عمارتوں پر چڑھ کر خدا تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے پاس آسمان سے نیچے اتر آیا، اور اس نے کوئی نقلی ہولوگرام نہیں بنایا؟ وہ یشو ناصری کی شکل میں آیا ہوا تھا اور وہ ہمارے درمیان رہا۔ اس کے پاس ہماری طرح گوشت اور خون تھا، اور جب وہ نیچے اترا تو وہ اسی طرح نہیں اترا جس طرح وہ بابل کے برج پر فیصلے کے ساتھ اترا تھا، بلکہ وہ محبت کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ وہ لوگوں کو سزا دینے نہیں آیا تھا بلکہ انہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ خداوند یشو جو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور دنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اسے لکڑی کی ایک پرانی صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا، اور وہاں صلیب پر ہمارے رب نے آپ کے اور میرے غرور کے لیے دکھ سہا، آپ کے اور میرے جھوٹ کے لیے، ہر اس وقت کے لیے جب ہم نے خدا کے خلاف بغاوت کی، ہر وقت کے لیے جب ہم نے غلط چیزوں پر ایکا کیا اور ہر گناہ اور شرمناک کام کیے۔ وہاں خداوند یشو مسیح نے ہمارے گناہوں کا ایک دام چکا دیا تاکہ ہم خدا کے ساتھ صلح کر سکیں، اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تھا۔ اور سورگ میں یشو مسیح کے پاس سب عیش و عشرت اور شان و شوکت اور دولت ہے، اور پھر بھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی موت بہت عام طریقے سے ہوئی اور اسے ایک اندھیری قبر میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند یشو مسیح نے اپنے پیچھے ایک ایسی وراثت چھوڑ دی ہے جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک ایسی وراثت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ اور اگر یہ واقعی سچ ہے کہ خدا آسمان سے اترا، ہمارے درمیان رہتا تھا، صلیب پر مر گیا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو یہ بات سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کسی پروجیکٹ پر $1 ٹریلین لگانے جا رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں یہ کمال اور عالی شان بڑی چیزیں بننے جا رہی ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ خداوند یشو مسیح واقعی مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ سب کچھ بدل دے گی، اور یہ خدا آدمی آپ کو اپنی، اور یہ خدا آدمی آپ سے کہتا ہے کہ اپنی صلیب خود اٹھاؤ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جو یہ دلچسپ ہے، لیکن دنیا میں اور بہت سے مذاہب ہیں، کیوں صرف یشو مسیح ہی ہے جس کی مجھے پیروی کرنی چاہیے؟ کیا مجھے باقی تمام مذاہب کو رد کر کے مسیح کی پیروی کرنی چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والا ایک دروازہ ہے، اور یہ بابل کے برج کی طرح نہیں ہے، یہ خداوند یشو مسیح ہے۔ خداوند یشو مسیح نے کہا صرف وہی یہ راستہ ہے۔ بائبل کہتی ہے، یہ یشو بول رہے ہیں، میں دروازہ ہوں، اور جو کوئی میرے ذریعے داخل ہوگا وہی نجات پائے گا اور اندر باہر جانے کا مستحق ہوگا، اور جو کچھ وہ چاہے گا پائے گا۔ خداوند یشو مسیح ہی ہیں جو خدا کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم ابدی زندگی پاتے ہیں۔
दुनिया के सब धर्मों और दुनियावी विचारों के नाते अब मर चुके हैं और आप इनकी कब्रों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यीशु की कब्र में देखेंगे तो आप उसे खाली पाएंगे, क्योंकि मौत उसे थाम नहीं सकती। इसलिए वो फर्क है, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। दूसरे धर्म कहते हैं कि ये करो, वो करो, उस कानून पर अमल करो और फिर शायद स्वर्ग में जा सकोगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं आपके लिए तमाम काम कर चुका हूँ। इसका वाकई ये मतलब था, उसने वाकई आपके गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, और अभी अगर आप इसके पास आओगे तो वो तुम्हारे गुनाह धो देगा। अपने खून से वो आपको गुनाहों से पाक कर सकता है और आपको एक नई शुरुआत दे सकता है। लेकिन आपको यीशु मसीह इस स्वर्ग का दरवाज़ा, खुदा की तरफ जाने वाली उस सड़क के बारे में एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। या आप इन चंद लोगों में से हैं जो उस तमाम ऐशो इशरत को छोड़ने के लिए तैयार हैं और आप इस तंग रास्ते में जाने को तैयार होंगे जो करना मुश्किल है, लेकिन आखिरकार ये हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा और इससे भी बेहतर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ले जाता है और अब हमेशा के लिए उसके साथ। अब ये बात बहुत हटने वाली लग रही है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि हकीकी पहाड़ सिनाई सऊदी अरब में है और मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा सोचता हूँ। हकीकत में बाइबल उसकी तरफ इशारा करती है और हाजरा अरब का कोहे सीना है और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। अब इस बड़े प्रोजेक्ट को लाइन का नाम दिया गया है, जो सहराए अरब में 105 मील तक फैली हुई है, और हमें यकीन है कि ये इस इलाके के ऊपर से गुज़रा था जिसके बारे में हमारे ख़्याल में असली कोहे सीना है। और यही चीज़ मुझे डराती है कि हमारी बाइबल की आर्कियोलॉजी की स्टडी खो सकती है और हम कभी नहीं जान सकते कि वहाँ क्या था। But will the new Saudi mega project threaten this history? There's a city they call the Line, which would go from the coast all the way up into the mountains of Midian. And they just announced this next city, which is up in the mountains of Jabal al-Lawz. This whole mountain range we believe to be the mountain of God. And so you will find, as you drive around the desert, these brand new roads that they're putting in, and this whole camp set up for the workers. So it's a multi-year project. We're just hoping that they don't not just ruin the view, but destroy anything of biblical significance out there. कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।